بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ صوبہ خیبر پختونخوا کی وادی تیراہ جو ہے وہ آج پاکستان کی قومی سیاست کا ایک اہم موضوع بنی ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے اور حکومت کے مشیر جو ہیں اختیار ولی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی آج، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو وہاں سے نقل مکانی ہوئی ہے، لوگوں نے جو مائیگریشن کی ہے، اس میں وفاقی حکومت یا فوج کا کوئی کردار نہیں ہے، سب کا سب صوبائی حکومت کی مرضی سے ہوا ہے اور وہی ذمہ دار ہے۔ اور ادھر آپ کراچی میں دیکھیں تو وہاں پر ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وہ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اور ایم کیو ایم مسلسل مطالبہ کر رہی ہے کہ کراچی کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیا جائے، اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو تیراہ سے لے کے کراچی تک معاملات جو ہیں اس میں ہمیں کافی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، اور اب 8 فروری بھی قریب آ رہی ہے، اور جو تحریک تحفظ آئین کے سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں۔ تو معاملات کدھر جا رہے ہیں؟ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور، اور ندیم افضل چند صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ ہیں آج ہمارے ساتھ، اور شفقت عباس وان صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ تو سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں جی، تیراہ سے شروع کرتے ہیں۔ جو خواجہ آصف صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی، اس میں انہوں نے کیا کہا، ذرا سنیں۔ 11 دسمبر کو ایک جرگہ ہوا جس میں 24 یا 26 کے قریب مشران جو تھے وہ شامل تھے۔ وہ ٹی ٹی پی کے پاس گئے کہ ہماری یہاں پہ مائیگریشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونی ہے، اور وہ جا کے پھر صوبائی حکومت کو بھی جا کے ملے۔ یہ ایک ارینجمنٹ ہے جو جرگے میں اور صوبائی حکومت میں طے پائی، اور اس کے نتیجے میں یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ شائع کیا گیا۔ یہ مائیگریشن جو ہے یہ ایک روٹین ہے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کی موجودگی میں آپ کو ریڈار پہ فوج کدھر نظر آ گئی۔ کے پی کی حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے اپنی ناکامیوں کا وہ فوج پہ یا کسی ایسے آپریشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ کئی سالوں سے آپریشن نہیں ہوا، آئی بی اوز ہوتے رہتے ہیں۔ اب جو مقامی لوگ ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس موقف سے اتفاق نہیں کرتی جس کا اظہار خواجہ آصف صاحب نے کیا، اور انہی مقامی لوگوں میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام سہیل آفریدی ہے، ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔ جو پریس ریلیز وفاقی حکومت کی طرف سے نکلا ہوا ہے یہ تصادم کا پروانہ ہے۔ میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میں اتوار کے دن اپنی افریدی قوم کا جرگہ انشاءاللہ بلا رہا ہوں۔ میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا، اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا، تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا۔ اب سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹیفیکیشن جو ہے، جو آج خواجہ آصف صاحب نے دکھایا بھی ہے، وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جاری کیا ہے دسمبر 2025 میں، تو اس کو تو کینسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈپٹی کمشنر خیبر جو ہیں، انہوں نے جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ انہوں نے صوبائی حکومت کے کہنے پہ جاری نہیں کیا، ایک وفاقی ادارے کے کہنے پہ جاری کیا، جبکہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ رابطہ کریں وفاقی صوبائی حکومت سے، اسے کہیں جی آپ کا نوٹیفیکیشن آپ اس کو کینسل کر دیں۔ میر صاحب، اگر کوئی بھی صوبائی حکومت یہ دعویٰ کرے کہ میرے کسی ایک ضلع کے ڈپٹی کمشنر کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن صوبائی حکومت کے آرڈر پہ نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ناکام حکومت ہے۔ یہ تو خود اعتراف ناکامی ہے کہ چیف منسٹر یا کوئی اور منسٹر کسی صوبے کا کہہ دے کہ جی اس ڈی سی کا نوٹیفیکیشن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی ڈی سی کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے اس کی تقرری اور ہر چیز وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اپنے ہی، اور اس کے بعد جو 4 ارب روپے کی گرانٹ کی منظوری ہوئی وہ تو ان کی کیبنٹ نے دی ہے، کل ہی اس سے بھی اعلان لا تعلقی کر دیں گے۔ تو یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایک سٹیپ اٹھائیں، فیصلہ کریں۔ جب انہوں نے 4 ارب کی گرانٹ کی بات کی تو سب نے اسے ویلکم کہا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب جب وہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی، مائیگریشن کے دوران جو ہے شکایات آئیں، اور انہیں لگا کہ اب ہم اس پہ ایکسپوز ہوں گے، انہوں نے سارا ملبہ فوج پہ ڈال دیا۔ خواجہ صاحب کی ابھی اب جو بات سنا رہے تھے، میں شارٹلی ایک دو چیزیں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس پورے سینیریو میں تیراہ کا جو آپ نے کہا ہے، اس میں ٹوٹل 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ تیراہ کی لوکل ڈائنامکس کیا ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ آپریشن کیا ہو رہے تھے فاٹا ایریا میں، اب کون سا آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے۔ نمبر 4 کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔
وہ کہہ رہے ہیں آپریشن, ہم کہہ رہے ہیں کوئی آپریشن نہیں ہے. چوتھا یہ کہ نیشنل سیکیورٹی سے کیا لنک ہے. سب سے پہلی بات ڈائنامکس کی بات ہو چکی ہے کہ وہاں پہ کوئی 90,000 کی آبادی ہے. یہ تیرا کا صرف ایک علاقہ ہے جس کی بات ہو رہی ہے, باغ میدان کی. باقی وہاں پہ جمرود ایک الگ یونٹ ہے, لندی کوتل ایک الگ یونٹ ہے, باڑا ایک الگ یونٹ ہے. تو وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سنس مینی ڈیکیڈز جنریشنز, سردیوں میں پہاڑی علاقہ, برف پڑتی ہے, اس وقت بھی شدید وہاں پہ برف باری ہے, وہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں تقریباً 65 سے 70%, اور پھر گرمیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. یہ روٹین ہے. ابھی جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس میں انہوں نے خود رابطہ کیا پہلے دہشت گردوں سے. مقامی آبادی نے, جس جرگے کا نام آ رہا ہے کہ بھائی ہمارے علاقے سے نکل جائیں, وہ جب نہیں نکلے انہوں نے فوج سے کہا کہ ہمیں یہ علاقہ خالی کرا دیں. فوج نے کہا کہ جب آپ کی مائیگریشن ہوگی, تھننگ ہوتی ہے پاپولیشن کی, اس وقت ہم آپ کو یہ دہشت گردوں سے علاقہ صاف کرا دیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ نقل مکانی کے بعد وہاں پہ آپریشن ہونا تھا. جی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اب دوسرا پوائنٹ تھا آپریشن. آپریشن جو جیسے پہلے ہوتا تھا ضرب عضب فلاں, دیکھیں اس میں فوج کے یونٹس موو کرتے ہیں, اس میں آپ کی آرٹلری بھی جاتی ہے, آرمرڈ جاتی ہے آپ کی. یہاں پہ اس وقت فوج کی کوئی موومنٹ نہیں ہے, وہی 6 یونٹس ہیں جو لگی ہوئی ہیں. اور اس وقت وہ جو آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پہ پورے فاٹا ایریے میں, یہ ریکارڈ پہ بات ہے, وہ سارے انٹیلیجنس بیسڈ ہے. کوئی وہاں پہ گولہ باری والا آپریشن نہیں ہے جو اس سے پہلے ہوتے رہے ہیں, جس کے لیے آپ کو نقل مکانی کی پراپر ضرورت ہوتی ہے. اب وہاں پہ سرویلنس ہوتی ہے, انفارمیشن آتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹرائک ہوتی ہے. اور آخری بات وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے. ایک دہشت گردی کا واقعہ وہاں ہوتا ہے, پورا پاکستان اس سے متاثر ہوتا ہے. اس دہشت گردی کے پھر تانے بانے آج ان خود کش حملہ آوروں سے بھی ملتے ہیں جو آگے اسلام آباد میں بم پھوڑتے ہیں. اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ طرز سیاست جو پاکستان تحریک انصاف نے اختیار کیا ہوا ہے, اس کو پھر ٹو کون کرتا ہے. یہ آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی تمام انٹرنیشنل قوتیں جو پاکستان کے خلاف لگی ہوئی ہیں, کون سی ہیں وہ انٹرنیشنل قوتوں کا نام لیں ذرا. سر انڈیا سے چینل آپریٹ ہو رہے ہیں. ایک ہی ہے نا, انڈیا ہی ہے نا, اور تو کوئی بھی نہیں. امریکہ تو آپ کے ساتھ ہے. نہیں, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, لیکن وہاں ان کے دوست بیٹھے ہیں نا, ان کے دوست وہاں بیٹھے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نہیں وہ ٹویٹیں پاکستان کے خلاف کر رہا. اے آئی جنریٹڈ وہاں پہ میڈیا کمپینز, غزہ کی بچیاں ان کو دکھا رہے ہیں جی برف میں کھڑی ہیں. تو یہ کمپین پھر کہاں جاتی ہے, اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے, یہ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے. ان کا جواب نہیں نا دیں گے, جواب تو شفقت صاحب ہی دیں گے نا آپ کی اجازت سے. جی شفقت صاحب, یہ صوبائی حکومت کا نوٹیفیکیشن ہے, آپ وکیل بھی ہیں, صوبائی حکومت اس کو کینسل کر دیں. میر صاحب بالکل کینسل کرے گی صوبائی حکومت اس کو, لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا نوٹیفیکیشن نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صوبائی گورنمنٹ کا نہیں. تو یہ وزیر اعلیٰ پھر انکمپیٹنٹ نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے لوگوں کے ساتھ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا ریلیف ریہیبلیٹیشن اینڈ سیٹلمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں. میر صاحب ہر ادارہ جو ہے وہ ہائی جیک ہوا ہے. آپ مجوکا صاحب کا فیصلہ کل کا اگر پڑھ لیں نا, جو انہوں نے شیری ایمان بزاری کو اور ہادی چٹھا کو سزا کی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کوئی بھی نوٹیفیکیشن خود نہیں نکالتے اور کوئی بھی اپنا فیصلہ خود نہیں لکھتا. آپ کو وہ ایک پیرا پڑھ کے ہی سارا سمجھ آ جائے گا. میرا خیال ہے کہ وہ تو اس میں تو انہوں نے کہا ایران ایک دہشت گرد ملک ہے, پاکستان تو نہیں کہتا کہ ایران ایک دہشت گرد ملک ہے. پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لکھا مجوکا صاحب نہیں ہے. نہیں, مجوکا صاحب نہ اتنی ہمت کر سکتے ہیں, نہ مجوکا صاحب کا اتنا ویژن ہے. جہاں سے یہ آیا ہے اور جہاں سے وہ ان کو بھیجا گیا ہے, وہ آج کل ہم ایران سے تھوڑا دور ہو رہے ہیں, کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے ہم بہت قریب ہیں, اور ایران جو ہے اس سے ہم نے دوری اختیار کرنی ہے. اب اس کو بات کو سمجھیں. چلے ابھی آپ ذرا نوٹیفیکیشن پہ آتا ہوں. میر صاحب کون سا یہ بندہ ہوگا جو اس سخت موسم میں اپنے بچوں کو لے کے اور والنٹیئرلی باہر آ جائے کہ میں نقل مکانی کر رہا ہوں. بھائی اگر انہوں نے کرنی تھی تو یہ اکتوبر نومبر میں جو لوگ اگر کوئی جانے تھے تو وہ جا چکے ہیں. اب اس سخت موسم میں جو راستے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں, شدید برف باری ہے, کیا انسانی عقل مانتی ہے کہ یہ ٹائم ہے والنٹیئرلی نقل مکانی کرنے کا؟ بالکل ایسا نہیں ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ آپریشن ہوگا. اقبال افریدی صاحب ان کو ٹوک بھی رہے تھے, تو انہوں نے کہا آپریشن ہوگا. وہ تیرہ کی بات ہو رہی تھی کہ آپریشن ہوگا. آج وہ کہتے ہیں کوئی آپریشن والی بات ہی نہیں ہے. اچھا, ڈی جی ایس پی آر صاحب جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ آپریشن ہوگا وہاں پہ, اور عطا طارڑ صاحب کہتے ہیں کوئی آپریشن نہیں. لیکن وہ تو یہ انہوں نے بھی کہا ڈاکٹر طارق صاحب نے کہ نقل مکانی کے بعد وہاں پہ آپریشن ہونا تھا. تو ابھی تو یہ آپریشن سے ہی مکر گیا کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن تو ابھی بھی جاری ہے. نہیں, میری بات آئی بی ایس اور بات ہے اور آپریشن اور بات ہے. نہ تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض رہا ہے کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن پہ, بات تو آپریشن پہ. اگر صوبائی حکومت جو ہے کے پی کی وہ اعتراض کرتی ہے تو وہ آپریشن پہ کرتی ہے.
تو آپ کہتے ہیں آپریشن، آج تک تو آپ اس بات پہ لڑتے آئے ہیں. سب سے بڑا تنازع یہ نوٹیفیکیشن ہے. یہ نوٹیفیکیشن خیبر پختونخوا حکومت نے کی مرضی سے نہیں ہوا، یہ جس نے بھی جاری کیا ہے اس کی مرضی سے نہیں ہوا. چیف منسٹر اعلان کر دے کہ جی میں اس کو کینسل کرتا ہوں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے. میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ بہت تھوڑے ٹائم میں یہ کینسل ہو جائے گا. جب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا نہیں ہے تو کینسل بھی ہوگا. اچھا چاند جی آپ اس پہ تو بات نہیں کریں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو سوات آپریشن میں پیپلز پارٹی نے جب آئی ٹی پیز کی خدمت کی تھی تو اس وقت پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو لائزان تھا، جو تعلق تھا، اور جو ہماری فورسز کے ساتھ، ان دونوں پارٹی کو میں کہوں گا اس کو فالو کر لیں. آپ پیپلز پارٹی کو فالو کریں. لیکن follow میں کریں، چاہوں گا کہ آپ کے یعنی کہ آپ کے پارٹی کے رہنما آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان ہیں. وہ وزیر اعظم کے نیچے ایک کیبنٹ ہے جس میں طارق فضل چودھری ہیں، اس میں ایک پارٹی ہے اس کا نام ہے MQM، اور MQM کے جو رہنما ہیں فاروق ستار صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے میں نے 1.5 سال سے میں وقت مانگ رہا ہوں. ہر سیشن میں میں نے انہیں پرچی دی، اور وہ ہے کہ ہم سے ملنے کے روادار نہیں. جوڈیشل کمیشن بنانا کسی کے کہنے سے نہیں بنائیں گے. وہ موصوف وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں ابے نہیں بناؤ، اپنی مرضی سے بناؤ یار، اور ہماری ذمہ داری لے لو، کراچی کی ذمہ داری لے لو. اگر نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کر دو، 147 میں خود دے دو یا 149 میں وہ لے لیں. بات تو ایک ہی ہے. تو پہلے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، اور اب فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب تو ہمیں ملاقات کا ٹائم بھی نہیں دیتے، تو اس کو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں. تو بلاول صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں جی، بلاول صاحب ہمیشہ تمام پولیٹیکل جماعتوں کو ٹائم بھی دیتے ہیں، اور MQM سے ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ کوئی پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا. جہاں تک تعلق ہے وفاق کو کراچی ٹیریٹری دینے کا، تو اس کا مطلب ہے پھر کل کو ہم کہیں گے کچے کے ڈاکو ہیں، آپ باولپور بھی دے دیں، رحیم یار خان بھی دے دیں، ٹھٹا بھی دے دیں، فلاں جگہ بھی دے دیں. اور اس ملک میں کیا ان لوگوں کا جی نہیں بھرا جو 1 یونٹ کے کوئی شوق نہیں پورا ہوا لوگوں کا، صدارتی نظام سے شوق نہیں پورا ہوا، ضیاء الحق کے رجیم سے لوگوں کا شوق نہیں پورا ہوا، پھر مشرف کے رجیم سے لوگوں کا شوق نہیں پورا ہوا. پارلیمانی جمہوریت کو چلنے دیں. اگر لولی لنگڑی جمہوریت اس پارلیمان کی وجہ سے یا اس آئین کی وجہ سے چل رہی ہے، تو آپ ایک نیا شوشہ چھوڑنا چاہتے ہیں. ملک آلریڈی اسٹیبلٹی تو دور دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل جماعتوں کے اندر جو شدت، جو پولرائزیشن ہے، اس کو ختم کرنے میں جو بھی اس میں کو بڑھاتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو نیشنل سروس نہیں کر رہا. جہاں تک کراچی کے معاملات کا تعلق ہے، بالکل حق ہے ان کا سوال کرنا، اور پیپلز پارٹی جواب دہ ہے ان لوائق. نہیں، ابھی آپ نے کہا کہ یہ دونوں جماعتیں پیپلز پارٹی کو فالو کریں، تو پیپلز پارٹی تو اپنے ہی جہاں پہ اس کی حکومت ہے سندھ میں، ایک پارٹی جو MQM ہے، وہ اس کا ایک سینئر رہنما کہہ رہا ہے بلاول صاحب سے میں ملاقات کا ٹائم مانگتا ہوں، وہ ٹائم نہیں دیتے. تو پیپلز پارٹی بھی تو اپنی حالات کا جائزہ لے. میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتا کہ بلاول صاحب ٹائم نہیں دیتے. بلاول صاحب اس سے پہلے بھی گورنر ان کا ہے نا، تو اور جو ٹائم تو ان کو ملا ہوا ہے، لیکن جہاں تک ٹائم تو ان کو گورنر ان کا MQM کا ہے. تو آپ ہنستے ہیں کہ شاید ان کا ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا. تو لیکن بات یہ ہے کہ سر آپ مجھے کیوں پھنسا رہے ہیں اس میں؟ نہیں میں آپ ہنسے ہیں نا. آپ عموماً جب بھی بات کرتے ہیں تو آپ ہنس پڑتے ہیں یا اب آپ نے یہ جو بات کی ہے نا، میں تو بولا ہی نہیں، میں تو صرف ہنسا ہوں. اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ گورنر صاحب کا MQM سے کوئی تعلق نہیں. گورنر صاحب MQM کے پارٹی کے پرانے لوگ ہیں، اور MQM کی مرضی پہ، ورنہ ہمارا تو جو ایگریمنٹ تھا MQM کی مرضی سے جو میری بات سنیں، جو پیپلز پارٹی کا اور نون کا جو گورنمنٹ کے وقت ایگریمنٹ بس وہ نون لیگ کا گورنر لگنا تھا، نون لیگ کا بندہ لگنا تھا، یہ ایگریمنٹ تھا. تو یہ سندھ کے گورنر کا نوٹیفیکیشن بھی ویسے ہی ہوا ہے جیسے یہ تیرا والا نوٹیفیکیشن ہوا ہے جی. نہیں، اس نوٹیفیکیشن پہ تو یہ دونوں جماعتیں جواب دیں گی، مجھے نہیں پتا. لیکن اتنا میں کہوں گا کہ MQM کی ملاقات اگر وہ کرنا چاہیں گے تو بلاول صاحب آئیں گے، آپ کروا دیں، ضرور آپ کروا دیں. بالکل. اچھا اب ذرا آپ بتائیں نا طارق فضل چودھری صاحب، آپ پارلیمانی افیئرز کے منسٹر ہیں، یہ ڈاکٹر فاروق ستار آپ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں بلاول صاحب سے، آپ ان کی ملاقات کروا دیں. دیکھیے جی، میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی تو ذمہ داری لے سکتا ہوں، لیکن والنٹیریلی میں بالکل ریکویسٹ کروں گا، بلاول صاحب سے بھی کریں گے، پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اگر وہ ملنا چاہیں. دیکھیے، اگر جو پارلیمانی جمہوریت کی میرے بھائی نے بات کی ہے، اس کا حسن یہ ہے کہ آپ نظریات اپنے اپنے رکھیں،
لیکن مل جل کے اس ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں. مرکز میں بیٹھے ہیں, صوبوں میں بیٹھے ہیں, جماعتیں اپنی اپنی ہیں, اپنی اپنی لیڈرشپ کے ساتھ اپنی اپنی کمٹمنٹ ہے, لیکن جب آپ بات آتی ہے ملک کی, سسٹم کی, صوبے کی, ایشوز کی, اس پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے میں کیا حرج ہے؟ میرا تو خیال میں اس میں کسی کی ناک نہیں نیچے ہوتی یا کسی کا شملہ نیچے نہیں ہوتا, کرنی چاہیے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ظاہر ہے وہ بھی ہمارے اتحادی ہیں اور قابل احترام ہے, تو میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو گزارش کروں گا کہ ضرور انہیں ملیں, آپ کے لیے باعث عزت ہوگا اور میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. بہت سارے معاملات جو ہیں حل ہو جائیں گے. چلیں, میں بھی آپ کی تائید کرتا ہوں کہ ملاقات کرو بھائی, ڈائلاگ کرو. اچھا, ایک اور بھی ایشو ہے جی, وہ پنجاب گورنمنٹ کا ایک نوٹیفیکیشن ہے, اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. ایک تو کے پی کے گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے, ایک پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے, اور ابھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے, اور شفقت اوان صاحب جو ہیں وہ بہت مسکرانا شروع ہو گئے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جی, یہ ذرا دیکھیں آپ, ہے تو انگریزی میں, لیکن میں اس کے ایک دو نکات پڑھ دیتا ہوں. یہ کہہ رہا ہے جی کہ لاہور میں 6 سے 8 فروری تک صرف قابل قبول پتنگ بازی کی اجازت ہوگی جس پہ کوئی تصویر نہ ہو, اور کوئی کثیر رنگی پتنگ استعمال نہیں ہوگی. مقدس کتب, مذہبی مقامات, کسی شخصیت کی تصویر, کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے والے پتنگوں پر پابندی ہوگی. اب اس میں نام کسی کا نہیں لکھا ہوا, لیکن علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا, ذرا وہ سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. پسند کے لیے آپ کو انسٹرکشنز یہ بھی آ گئی ہیں پنجاب حکومت کی طرف سے کہ گانا کون سا سن سکتے ہو, بول کیا سکتے ہو, پتنگ کے اوپر تصویر کون سی نہیں لگے گی. عمران خان کے اوپر اگر رنگ بھی نہیں لگیں گے, پاکستان میں جو 2 رنگ بین ہونے والے ہیں وہ ہرا اور لال ہے. آپ یہ غلامی کی کوئی حدیں ہوتی ہیں, آپ لوگ کیوں قبول کر رہے ہو؟ اچھا, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے شفقت صاحب کہ اتنے عرصے کے بعد اگر بسنت منائی جا رہی ہے لاہور میں, تو آپ لوگ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں فضا میں بلند کر کے, تو وہ لوگ جنہوں نے یہ بسنت کی اجازت دی ہے ان کے رنگ میں بھنگ کیوں ڈال رہے ہیں؟ میر صاحب, ان لوگوں کے رنگ میں رنگ آنا ہی تب ہے جب انہوں نے عمران خان کی تصویر والی پتنگیں اڑانی ہیں, جب انہوں نے نک دا کوکا سننا ہے. اب یہ بین کرتے رہیں, ان کی مرضی ہے. نک دا کوکا جو ہے یہ اس پہ کیوں انہوں نے 85 یا اس سے زیادہ گانے بین کیے ہیں, ان میں کوئی ذومانی فکرے ہیں, چلیں ہونے چاہیے ایسے جو واحد قسم کے گانے ہیں وہ بالکل بین ہونے چاہیے. لیکن میں تو دیکھ کے مجھے وہ نک دا کوکا جو ہے اس میں نہ تو کوئی ذومانی بات نظر آئی ہے, نہ اس میں کوئی واحد قسم کی بات نظر آئی ہے. تو پتہ نہیں انہوں نے وہ نک دا کوکا نہیں, اس میں ایک قیدی نمبر 804, تو یہ تو ہے نا قابل اعتراض بات. اب یہ سب یہ تو ان کے حوالے سے ہے نا, آپ پورے 24 کروڑ تو نہیں مانتے اس کو کہ قیدی نمبر 804 جو ہے یہ قابل اعتراض بات ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں بھی اڑیں گی اور نوٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں جو ہونے جا رہا ہے, میں نے تو نہیں اڑانی. اب مجھ پہ کوئی اور ایف آئی آر نہ ہو جائے, لیکن لوگوں نے اڑانی, شفقت اوان صاحب نے نہیں اڑانی پتنگ, ان پہ ایف آئی آر نہیں کرنی. اس لیے لوگوں نے سبز اور جو لال ہے وہ پتنگیں بھی اڑانی ہے, عمران خان کی تصویر والے بھی اڑانی ہے, اور نک دا کوکا تو لوگوں نے سننا ہے. تو اس لیے اس کے لیے نہیں, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر پہ سنائیں گے تو اس سے ہو سکتا ہے کسی کا, میں تو لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہاں, یہ وہ بات ٹھیک ہے کہ چلیں جاتی عمرہ سے تھوڑا دور یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. نہیں, یہ دیکھیں نا, یہ اب آپ زوم ہے نہیں باتیں کر رہے ہیں, آپ طنزیہ گفتگو کر رہے ہیں, اس لیے میں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, چھوڑ دیں سیاست کو, ایک طرف کر دیں. آپ نے کبھی پتنگ اڑائی ہے؟ جی میں نے بالکل اڑائی ہے. اور یہ جو پتنگ بازی پہ پابندی تھی یہ غلط تھی؟ دیکھیں, انسانی جان سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی. پتنگ بازی کے نتیجے میں جتنی اموات واقعہ ہوتی تھیں اس کے نتیجے میں یہ پابندی شہباز شریف صاحب کے دور میں لگی تھی, اور وہ بڑی ویلڈ ریزن. نہیں, یہ شہباز شریف صاحب نے نہیں پابندی لگائی تھی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری نے لگائی تھی. میرا خیال ہے دور شہباز صاحب کا تھا, میں نے یہ کہا ہے 2006 میں. مشرف صاحب کا دور, مشرف صاحب کا دور تھا. افتخار چودھری صاحب, افتخار چودھری صاحب کو چیف جسٹس پرویز مشرف نے بنایا تھا. میں عرض کر رہا ہوں, تھینک یو فار کریکٹنگ می. میرا خیال تھا شہباز صاحب کا دور ہے. بہرحال چونکہ پرانی ہے تو وہ اس وقت اس کی وجوہات تھی حفاظتی اقدامات, تو اس لیے میں نے کہا کہ ویلڈ ریزنز تھیں. اور پھر آپ نے بتایا کہ کورٹ کا فیصلہ بھی ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ابھی یہ دیکھیں اس وقت جو ملک یہ ویسے دیکھیں نا, یہ تو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا ایک فائدہ ہوا ہے کہ پرانی سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں اب ان کو
کوئی بندہ لفٹ نہیں کراتا. نہیں یہ تو خیر بہت چھوٹا فائدہ ہے, ان دونوں ترامیم سے بہت بڑے بڑے فائدے ہوئے ہیں. لیکن آ جائیں یہ جو نوٹیفیکیشن آپ نے کیا ہے میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جو بسنت کا اعلان کیا گیا لاہور میں, یہ تفریق کو کم کرنے کے لیے اور دلوں کو جوڑنے کے لیے ہے. اس میں بھی اگر آپ سیاست لے آئیں گے اور اس میں بھی اگر آپ اس سیاسی بنیاد کے اوپر تفریق اور لڑائی اور فلانا اسے بچنے کی کوشش کی گئی ہے. شاید کسی بیوروکریٹ نے اس میں انگریزی تھوڑی زیادہ لکھ دی ہو, اسے ایک سائڈ پہ رکھیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اگر شوق ہے کہ نک دا کوکا گانے پہ تو ضرور گائیں. میری طرف سے تو مرد و عورتیں نک میں کوکے لگا کے پھریں پورے پنجاب میں, اپنی ایک شناخت بنا لیں کہ نک کا کوکا لگائیں پھریں. عورتیں لگاتی ہیں. اصل بات ہوتی یہ ہے, یہ گانا میرا خیال سے مرد کا گایا ہوا ہے. بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ مقابلہ برائے مہربانی پنجاب ہو کے پی ہو پرفارمنس پہ ہونا چاہیے کہ کام کتنا ہو رہا ہے. ہم پنجاب میں فوکسڈ ہیں تو آپ پرفارمنس بھی نقدہ کوکا کے مقابلے پہ ایک اچھا گانا پیش کر دیں. میں لعنت بھیجتا ہوں نک کے کوکے پہ. میں پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں میر صاحب. ہمارے سلوگن آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر وہاں پہ کام کتنے کر رہی ہیں. ستھرا پنجاب سے لے کے یونیورسٹیز, پنجاب کے بارے میں پنجاب کے بارے میں ہم سے آپ چپ کر جائیں. آپ ندیم افضل چند صاحب, وہی میں کہہ رہا ہوں پنجاب کے بارے میں. میں جو اس بسنت میں کی آپ بات مقابلہ کریں ہم سے. میں مقابلہ کرتا ہوں. بڈھا کون اونچا اڑا سکتا ہے. میں آپ کے اتحادی آپ سے دست بدستہ گزارش ہے کہ بسنت سے ہٹ کے ذرا آلو کے کاشتکار کے پاس چلے جائیں جس کے گھر میں میت ہے, جس کے بیٹی کی شادی بھی نہیں ہو رہی. ذرا کنوں کے کاشتکار کے پاس چلے جائیں. ہمارا دونوں کا اس علاقے سے تعلق ہے, جا کے حالت دیکھ. اور آپ دونوں کنوں کے کاشتکار ہیں. اور اگلی بات سن لیں, آپ 2000 پہ جب ہم پیٹتے تھے, آج بسنت اور کوکے والوں سے میری گزارش ہے کہ 2000 آپ نے سپورٹ پرائس مقرر کی ہے, آپ آج گندم 5000 کی ہے. آج وہ مہنگی روٹی, وہ مافیا جس کسان کو آپ مافیا کہتے تھے, آج کیوں روٹی مہنگی ہو گئی ہے؟ آج کیوں 5000 کی من گندم ہے؟ کسان سے تو 2000 لے گیا مافیا. کون اس مافیا کو پکڑ رہا ہے؟ ماورا عدالت قتل تو آپ ہو رہے ہیں. 30 لاکھ کا 40 لاکھ کا 1 ایکڑ آپ کسان سے لیتے ہیں, پھر اس کو 5 کروڑ کی کنال بنا کے بیچتے ہیں. اتنا بڑی ڈکیٹی جو پنجاب میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی ہو رہی ہے, کوئی اس پہ بھی غور کرے گا؟ اس آپ نے غور کیا ہے کہ کون کرے گا؟ میری پاور, میری حکومت ہے, میری حکومت. آپ کے پریزیڈنٹ ہیں آصف زرداری صاحب. بات نہیں ہے, میری بات سنیں. حکومت ہے نا پنجاب میں, گورنر ہے بھائی, پنجاب میں آپ کا گورنر ہے. گورنر کی بات نہیں, اب میری بات میں وہاں بیٹھے ہیں آپ کسان کی بات سننے لگے. میں نے میری بات سنیں, آپ مجھے میری بات سنیں پھر حل میں دوں گا. آپ وفاقی وزیروں کو تو پنجاب میں داخل ہی کو نہیں ہونے دیتا, میں آپ سے کیا حال لوں گا؟ وہ بات نہیں, میرا ان سے کوئی سوال نہیں, میرا پنجاب حکومت سے. ان کی اس سٹیٹمنٹ سے انہوں نے پچھلی جتنی گفتگو کی ہے وہ زیرو ہو گئی. اچھا میری بات سن, میں ایک منٹ بات سن. میری بات بھائی جان, بڑا سیریس ایشو ہے, یہ مذاق کا ٹائم ہے. میں تو بسنت میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میرے علاقے میں تو اس وقت پھوڑی پڑی ہوئی ہے. پھوڑی کا مطلب ہے صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. میں کیسے خوشیاں بسنت کی منا سکتا ہوں؟ میرا تو ایشو ہی نہیں ہے بسنت. پنجاب کے 95% لوگوں کا ایشو نہیں ہے, یہ امیر طبقوں کا ایشو ہے. اچھا, آپ اچھی بات ہے خوشیاں منائیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہماری میتوں پہ تو خوشیاں نہ منائیں نا. کاشتکار مزدور اس کی میتوں میں, سولر پہ آپ جو ڈکیٹی کر لی ہے فیڈرل گورنمنٹ, اس پہ تو خوشیاں نہ منائیں. ایک ہی طرف سے ایگریکلچر اکانومی چھوٹی چلی ہے, سولر کی وجہ سے, بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سولر لگایا, لوگوں کو کچھ امید لگ پڑی تھی. اب آپ نے سولر پہ بھی فیڈرل گورنمنٹ اس وقت پابندی لگا رہی ہے کہ جی کوئی نیٹ میٹرنگ نہیں ہوگی, سارے ایگریمنٹ پرانے نل اینڈ وائڈ ہو گئے جو ایگریمنٹ نیپرا نے کیے ہوئے ہیں. اس ڈکیٹی پہ بھی ہم, پنجاب بینک میں جو اربوں کا فراڈ ہوا ہے, میرا تو وہ ایشو ہے, میرا پسند. میں واپس آ رہا ہوں آپ کے پاس, ایک ذرا ان سے میں سوال کر لوں ورنہ وہ کہیں گے جناب ان کا تھوڑا سا ذرا میں اگر آپ ایک چھوٹا سا مجھے سوال کرنے کی اجازت دیں. سوال بڑا ضروری ہے. آپ 8 فروری کو نقدہ کوکا والا گانا گائیں گے, پتنگ اڑائیں گے, یا 8 فروری کو جو آپ نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد کریں گے؟ میر صاحب, ہمارا فوکس جو ہے وہ ہڑتال پہ ہے. ہم نے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کرنا ہے,
لیکن جو لوگ بسنت منا رہے ہیں وہ منائیں گے اپنی، لیکن ہمارا فوکس اس پہ ہے. نہیں، لیکن لگتا تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ عمران خان کی تصویر والی پتنگیں اڑانے یہ میں مصروف پتہ نہیں ہوں گے. گورنمنٹ کو کس نے بتا دیا ہے، ابھی تک تو انہوں نے میں نے پتنگیں خود اڑائی بھی دیکھی ہیں نہیں. پتنگیں پنڈی میں. کل پنڈی گیا ہوا تھا، میں نے وہاں خود دیکھی ہیں بکتی ہوئی. اچھا پھر لوگوں کو خوش ہونے دینا، ان کی جو مرضی ہے پتنگ اڑائیں. اگر عمران خان کی اڑانا چاہتے ہو عمران وہ خان، خاص پیلے رنگ کی میں کہہ رہا ہوں جی کہ یہ پیلے رنگ کی پتنگیں ہیں، اس میں عمران خان کی تصویر یہ اپنے لیڈر کی فری بانٹیں اور لوگوں کو کہیں اڑائیں. چلو کوئی نہیں اڑائے گا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو خوش ہونے ایک سیاسی پسند ہوگی نا. لیکن اب ان سے ذرا جواب لیں. میں تو میری گزارش یہ ہے کہ نہ کسی نے گورنمنٹ کو بتایا ہے کہ لوگ کس کی تصویروں کی پتنگیں اڑائیں گے، اور نہ ہمیں کسی سے کوئی ڈر خطرہ ہے اڑائیں. لیکن عوام کو اس وقت حامد میر صاحب بتا رہے ہیں کہ عمران خان کی تصویر کی پتنگیں اڑ رہی ہیں، بن رہی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، سارا آپ لگا رہے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس سے قطعی طور پہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں میر صاحب، جو میرے بھائی ندیم صاحب بات کر رہے ہیں نا، تھوڑی سی بات بسنت کی کر کے پنجاب کے ایشوز پہ آ جاتے ہیں شارٹلی، لمبا نہیں. دیکھیں بسنت جو ہے یہ کوئی ایلیٹ کی کوئی وہاں پہ جیسے ہم سو کارڈ ایلیٹ کہتے ہیں، کوئی یہ ان کا شوق نہیں ہے، نہ ہی ان میں سے کوئی کتنے % اڑاتی ہوگی، اڑانی نہیں آتی. یہ تو سارا اندرون شہر لاہور کا ایک کلچر وہ لوگ ہیں. اور اگر اس وقت ملک میں بہت سارے معاملات پہ تفریق ہے، ٹینشن ہے، اگر لوگوں کو ایک موقع مل رہا ہے فیملیز کو، اور آپ دیکھیے گا اندرون شہر سب سے زیادہ اڑیں گی، کلچر ہے ایک لاہور کا. دوسری بات یہ جو انہوں نے ایشوز کی بات کی ہے، کسان کی بات کی آپ نے آپ ایک پہ جواب دیں. نہیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ میں کہنے لگا تھا، آپ نے کہا گورنر آپ کے وہاں پہ ہیں، کیوں گورنر یہ ایشو لے کے نہیں جاتے سی ایم کے پاس؟ آپ بھی بیٹھے پنجاب کے، آپ بھی سیاسی کارکن ہیں، لیڈر ہیں، ضرور بیٹھے. اچھا یہاں جو مرکز میں آپ کے ایشوز ہیں، ہمارا ایک بل آج بھی میٹنگ تھی، ریکارڈ پہ ہے، چیک کروائیں، اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کی، ہمارا ایک بل آج پاس نہیں ہوا. کیا وجہ؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا. نوید قمر صاحب کی انسٹرکشنز کہ جب تک پیپلز پارٹی ویٹ نہیں کرے گی گورنمنٹ بل پاس نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے فیڈرل منسٹر، اتنا ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو جتنی یہاں پہ آپ ایکسپورٹ پالیسی اس وقت جو بجٹ تھا، میں بتاتا ہوں ویٹ کے اوپر بتا دیں، بجٹ جو ہے کھاد مہنگی پہ بتا دیں. میں ایز اے پیو پارٹی کا ورکر کو گزارش کر رہا ہوں، سیاست نہ کریں، فیکٹ پہ. نوید قمر صاحب جو فائنینس کے اس وقت اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بجٹ انہوں نے سب سے پہلے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس کیا، شک نہ شک. اس کے بعد جو ہے آپ کی کابینہ میں آیا. تو آپ اگر گلے شکوے ہیں آپ کے تو ہمیں آگے بتائیں. یہ پروگراموں میں پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ چاہتی ہے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں، اس سے نہیں بات بنے گی. ہم تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک بل اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس نہیں ہوتا. آپ دونوں کے درمیان جو بحث ہو رہی ہے، آپ دونوں کے درمیان جو بحث ہو رہی ہے، اس بحث کے بارے میں ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے حافظ نعیم الرحمان، انہوں نے آج کیا فرمایا، ذرا چلائیے گا جی. کراچی کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت کرتی رہی ہے، وفاق میں حکومت کرتی رہی ہے، اور تقریباً ہر دور میں ایم کیو ایم اس کے ساتھ حکومت میں شامل رہی ہے. اب یہ نورا کشتی ہر سانحے کے بعد یہ شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ مسئلے کا جو صحیح طریقے سے ڈائگنوسس ہو کہ ایکچوئل پرابلم ہے کیا. ایکچوئل پرابلم ہے کیا، اس کی کوئی بات نہیں کرتا. بقول حافظ نعیم صاحب کے نورا کشتی شروع کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پوچھتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ندیم افضل چند صاحب، حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں نورا کشتی ہے. حافظ صاحب کی بات سے میں اتفاق نہیں کرتا. شہید بی بی کے دور میں بھی آلو کا کرائسس اسی طرح آیا تھا. انہوں نے کہا تھا پاسکو کو خرید لو آلو کا، کسان کا آلو کوئی نہیں کھاتا، سمندر میں پھینک دو، مچھلیاں کھائیں گی. دوسرے دن آلو کا ریٹ ٹھیک ہو گیا تھا. گندم پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی دفعہ سرپلس ہوئی ہے، وہ 2008 سے 13 پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری کے دور میں ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ نورا کشتی آپ نہ کہیں نہ، میں سچی بات ہے، میں کوئی میرا بھائی سے اختلاف نہیں. میرے بھائی یقین کریں، ہم دیہاتوں میں جاتے ہیں احمد بھائی، لوگ اب ہمارے کپڑ گریبان پکڑتے ہیں. لوگوں کے ایشوز اور ہیں. آپ ٹی وی پہ بے شک میں بسنت کا جیسا خوشیاں منائیں، لوگوں کو صحیح بات کہتے ہیں، گھٹن کے دور میں خوشی ہونی چاہیے، مجھے خوشی ہے اس بات، لیکن لوگوں کے مسائل تو دیکھیں نیچے. آپ لوگوں کے مسائل زراعت سے منسلک ہیں، چھوٹی چھوٹی مزدوری سے منسلک ہیں. دکاندار کو بجلی مہنگی اس کا مسئلہ ہے، اس کا حل سولر میں ہے، سولرائزیشن میں ہے. اچھا ایک سوال شفقت صاحب یہ ہے کہ اچکزئی صاحب جو آپ کی تحریک تحفظ آئین کے سربراہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم جیل بھرو تحریک چلانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں. تو وہ جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا
किस अवामी मसले से ताल्लुक़ है? मेरे साहब, अवामी मसले से हल यही है कि ये जो गवर्नमेंट है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और इनके पास लोगों के मसाइल का हल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी बात करूँ, अभी डॉक्टर साहब ने पंजाब की परफॉर्मेंस की बात की है, तो जो बात चंद साहब कर रहे थे, आप पंजाब में जाके तो देखें, ये पंजाब के क्रेडिट लेते हैं, पंजाब का 65% आपके लोग ज़राअत से वाबस्ते हैं और वहाँ पे की चीखो पुकार तो सुने, गंदम से लेकर किन्नू तक और किन्नू से लेकर आलू तक, हर फसल के साथ जो उनके साथ हाल हुआ है, पूरे पंजाब में आपको चीखो पुकार नज़र आएगी। आप सुथरा पंजाब सामने करके उन लोगों की आप दुख नहीं देख रहे। आप तो देखिए वहाँ पे मुआशी कत्ले आम हो रहा है लोगों का पंजाब में और आप क्रेडिट ले रहे हैं कि पंजाब बहुत अच्छा चल रहा है। पंजाब में मुकम्मल तौर पर तबाही हो गई है किसान की, और किसान की तबाही जब हुई है तो वो 65% है। आप फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट जाएं, आपकी 70% जो सन्नत है वो बंद हो चुकी है। ना ज़राअत है, ना सन्नत है, ना सिमाल इंडस्ट्री आपकी चल रही है। फिर कहाँ की तरक्की और आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रही। जी डॉक्टर तारिक साहब, देखिए, गुजारिश ये है जी कि मैं अगर सूबों में की मैंने पहले भी बात की थी गवर्नेंस की, आप निकलते हैं बाहर, आप इंटरव्यूज़ लेते हैं लोगों के, आप एक ख़ुद तहकीक कर लें कि पंजाब में लोग गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन हैं, शहरों में और देहात में। केपी में चेक कर लें, चूँकि इस वक्त ज़रा मुवाजना उससे ज़रा ज़्यादा नज़दीक भी है, आपको पता लग जाएगा कि उस सूबे के वज़ीर आला को सिर्फ एहतजाज के लिए, एहतजाजी सियासत के लिए लगाया गया है और वो अपना काम उसी पर जुटा हुआ है और लगा हुआ है। तो आप हमारी जो बात है, जहाँ मैं बस ये मुकम्मल कर लूँ, जहाँ तक पंजाब में किसानों के लिए किसी पॉलिसी की बात है, मैं बिल्कुल आपको दावत देता हूँ, आप आएँ बैठें। अगर कोई आप बेहतरी तजवीज़ ला सकते हैं, हम तो अपने तय कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब दिन रात लगी हुई हैं। सोलर की आपने दूसरी दफ़ा बात की, तो मेरी बात सुन लें। सोलर पे जो टैक्सेशन हुई इस बजट में, वो कुछ और तजवीज़ थी, वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस पर इतफाक़ नहीं किया, उसमें तब्दीली हुई है, ये आपको भी पता है। तो इसलिए हम कोई भी काम आपकी इजाजत या मर्जी के बगैर नहीं करते, ये रिकॉर्ड पे है। आप नेट मीटरिंग पार्टी कह रही है, आप खत्म करें। नेट मीटरिंग की बात नहीं है, आप वो बहुत उसमें तो एक बेलुमूम बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल क्या चीजें हो रही बात करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी तजवीज़, चूंकि आपने नहीं सुने ना यार, बस तो खत्म हो गई, छोड़े वो तो अवाम के इशू का जवाब देना, एक-एक पॉइंट का जवाब मैं बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हर इशू जो आपने हाईलाइट किया है, ये गवर्नमेंट आप सब की मुशावरत से आगे बढ़ती है और काम करती है। अभी भी अगर आपको बेहतर तजवीज़ लाएंगे वो इनकॉर्पोरेट अच्छा, एक सवाल का जवाब दें कि एक कमेटी बनी थी पंजाब की कमेटी बनी थी, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात के बाद कि जनाब ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग इसमें शामिल होंगे, और ये जो इस तरह जो मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ। हाँ, तो वो आज तक मीटिंग ही नहीं हुई उसकी, आज तक मीटिंग ही नहीं हुई, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। लोकल पार्टीज इलेक्शन पे हमारी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था इफेक्टिव सिस्टम 1 साल में ये लाएंगे, किधर है वो? 1 साल गुजर गया, कोई इख्तराज नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं है। वाहिद सूबा है पूरे मुल्क में जिसमें लोकल पार्टीज इलेक्शन ही नहीं हुए। क्या गवर्नेंस की बात करते हैं? हम आपके इस जुर्म में बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि हम इतादी हैं, आपके इस सिस्टम, इस जमहूरियत की हम इतादी हैं। इस जमहूरियत की मजबूरी है, हम सिस्टम को कोलैप्स नहीं करना चाहते। अदरवाइज तो अवाम हमारा गिरबान आपकी वजह से पकड़ रहे हैं ना। अदरवाइज मेरी बात, मैं आपकी बात में नहीं टोकता, मेरी कोई कोशिश नहीं, ईमानदारी की बात जाए, कोई नया जो है नहीं जोड़ा। मेरी बात सुन लें, मैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन हूँ अपनी पार्टी का, पंजाब से मेरा ताल्लुक है। हाईएस्ट वोट लोगों ने मुझे दिए हैं। कितने वोट मिले थे आपको? मेरे जो काउंट हुए हैं वो 87,000 है, वैसे 1 लाख से मेरे ज्यादा है। तो ऊपर वाले किधर है डॉक्टर तारक बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। उनको क्या पता भाई? चलो मैं अब डरता हूँ, छोड़ो। मेरे तो आपने दाखिले पे पाबंदी लगा दी है। अब मेरी बात सुन ले, ये इस वक्त हामद मीर भाई, आप प्लीज लोगों के इश्यूज की बात जो है बार बार करें। तो ये आप कर रहे हैं ना, देखा जाता है। और इस हुकूमत से ये जनरल बहस ना करे, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट, काटन, मेरी एक तजवीज़ है, सुने क्या हाल है उसका? काटन की सवाल सर, टाइम हो गया मेरा। सिर्फ जी हमारे जो वजीर खुराक हैं आशिक रहमानी साहब, अगले प्रोग्राम में उनको बुलाएं। वो तमाम उनको हमने कई दफा बुलाया, वो नहीं आते। नहीं, वो उनको चंद साहब के साथ बैठा, आप पहले उनको इजाजत लेके दें। क्यों नहीं आएंगे? नहीं आते भाई, वो मीडिया, उनको बुलाया हमने, कई दफा बुलाया, वो नहीं आते, वो नहीं आते। बिलावल साहब ने आपने सिंध की वीएन की बात की है ना इस्लामाबाद में, प्लीज इसी तरह आप अपनी चीफ मिनिस्टर पंजाब को कहें, पंजाब के वीएन की 100 साल जो पिछले 2 साल की कारकर्दगी है,
اسلام آباد میں بیٹھ کے آزاد میڈیا کے سامنے اسی طرح ڈپلومیٹس کو بلا کے اوپن ہاؤس میں ایک بریفنگ. لیکن وہ آپ بلاول صاحب نے وہ ایک دفعہ بریفنگ کی بہت ہے. اچھی تھی سر سنیں، بلاول صاحب کی بریفنگ بہت اچھی تھی، لیکن اس کے چیف فوراً منسٹر بعد جو ہے کراچی کے وہ گل پلازا میں جو ہوا اس میں وہ فورم بریفنگ پہ جل کر رات ہو وہ اسی گئی. لیے جان بوجھ کے اللہ نہ کرے یہ اب آپ نے بات، وہ بریفنگ کی وجہ سے ہی ہوا. بس یہ وقت بتائے گا آپ کو. اب یہ آپ نے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ نے کہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. ہوں. میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈرتے ڈرتے آپ سے اجازت چاہوں. یہ جو بھی آخر میں بات کی ہے یہ ندیم افضل چند صاحب نے کی ہے، یہ میں نے نہیں کی. جس طرح وہ شفقت عوان صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں نے پتنگ نہیں اڑانی، میرے پہ مقدمہ قائم نہ کرنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.